اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 28 سورۃ البقرہ مبارکہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم أنّ شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا الله واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولاتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ میرے تمام واجب الاحترام، رکوع نمبر 27 کے اندر ہم نے دیکھا تھا بہت سارے موضوع تھے جس کے اندر بار بار ہر آیت کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے موضوع بدلا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں یسألونک لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو اس طرح سے بتائیے، فلاں سوال کا جواب اس طرح سے دیجیے۔ وہی سلسلہ ابھی تک آگے چل رہا ہے اور آپ دیکھیں مختلف قسم کے جو موضوعات ہیں ان کا آیات کے ساتھ ساتھ موضوع بھی بدل رہا ہے۔ یہاں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے رکوع نمبر 28 کے اندر، جیسے ہی آیت نمبر 222 جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا موضوع ہے، ایک نیا موضوع۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق۔ حیض کو ماہواری بھی بولا جاتا ہے، ایام حیض بھی بولا جاتا ہے، انگلش میں بھی ان کو پیریڈز یا مینسز ان کو بولا جاتا ہے۔ مختلف قسم سے ان کو مطلب لوگ بات کے دوران میں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر حیض کا استعمال آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، کل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، ہوا آذن، اس میں تکلیف ہے، آذن اذیت، کہ وہ تکلیف دہ ہے، یہ جو حیض کا معاملہ ہے یہ تکلیف دہ ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس کیا کرو، اپنی عورتوں سے الگ رہا کرو حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک نہ جایا کرو، تقربو قریب جانا، لا تقربو نہ قریب جانا، ہننا ان کے پاس، تو ان کے پاس اس حالت میں قریب نہ جایا کرو حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، فائزہ تطہرنا پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہنہ تو آؤ ان کے پاس، اب آپ ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے، جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ نساؤکم، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، حرث لکم، اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہاری بیویاں ہیں حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتو حرثکم، تو آؤ اپنی کھیتی میں، آؤ اپنے کھیت میں، انا شئتم، جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اللہ کہتا ہے اپنی بھلائی کے کام پہلے کر لو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو، تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، بشر خوشخبری دے دو،
بشر خوشخبری سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بھی بنایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ فرماتا ہے ولا تجعلوا، اور نہ بناؤ، کس کو؟ اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کو نہ بناؤ عرضۃ رکاوٹ، لایمانکم قسم کھا کر، قسم کھا کر، اللہ کے نام کی قسم کھا کر، تو اس کو پھر رکاوٹ نہ بنا لو، ان تبرو، کس میں؟ نیکی نہ تم کرو، یعنی کہ تم نیکی کا کام نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس میں تم قسم کھا لو، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری نہیں کرنا چاہتے ہو اس میں قسم کھا لو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان تم صلح نہ کراؤ گے اس کی تم قسم کھا لو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نیکیوں والے یہ کام ہے نا، ان کے اوپر تم قسم کھا کے تو قسم کو تم رکاوٹ نہ بناؤ بیچ میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا یواخذکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو یہ جو قسمیں ہیں نا لغو قسم کی، لغو قسم کی یہاں پر قسموں سے مراد ہے بات بات کے اوپر قسم کھائیے نا، اہم ہی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، کوئی خاص بات یا کوئی ضروری بات، تو لیکن قسم کھائی جانی ہے ہر بات کے اوپر، اللہ دی قسمیں انج، قرآن دی قسمیں انج، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا تمہاری لا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری اس طرح کی جو لغو قسمیں ہیں نا، ان سے تمہاری پکڑ تو نہیں ہوگی، ولیکن یواخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ان قسموں کے اوپر پڑے گا، بما کسبت، ان قسموں کے اوپر پکڑے گا، یواخذکم تمہارا مواخذہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، بما کسبت قلوبکم، جن کا ارادہ تم نے دلوں میں کیا ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ للذین یولون، یہ جو اب یہ جو قسمیں ہیں نا جن کے صرف ارادے کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان قسموں کی بات کرنے لگا ہے، للذین یولون، کہ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں، یولون یہ الہ، یعنی کہ یہ ایک قسم کی قسم ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ جو تم قسمیں اٹھا لیتے ہو نا کہ من نسائکم تربص اربعۃ اشہر، کہ تم اپنی بیویوں کو اربعۃ اشہر، تو تم ان کے یعنی کہ بالکل قریب نہیں جاؤ گے، اپنے آپ کو تم روک لو کہ اپنی بیویوں کو، اور قسم اٹھا لو اس بات کی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اربعۃ اشہر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چیز کی جو مہلت ہے وہ صرف اربعۃ اشہر 4 مہینے کی ہے، یعنی کہ 4 مہینے کے اندر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا ہے، تم نے اس کے پاس جانے کے لیے، اور اس قسم کا بھی کفارہ یہ بعد میں ہم تفسیر میں کرتے ہیں، فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر اللہ کہتا ہے وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں، طلاق بھی مطلب دینی ہی دینی ہے، طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، اور اللہ کہتا ہے وہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، تو طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن، وہ روکے رکھیں بِأَنفُسِہِنَّ، اپنے آپ کو، تو جن کو طلاق مل گئی ہے وہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیضوں تک، قروء بھی یہاں پر حیض کو ہی کہا گیا ہے کہ 3 مہینے کی جو میعاد حیض آنے کی ہوتی ہے نا، تو اس 3 حیض کے آنے تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، مطلب وہ آگے نہ کسی سے نکاح کریں اور نہ ہی وہ مطلب شادی کر کے کسی اور کو اپنا خامند بنائیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، کیا چھپائیں؟ ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، بطن کو کہتے ہیں، اور ارحام اس کی جمع ہے، اللہ کہتا ہے جو ان کے رحموں میں ہوتا ہے، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، تو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ اس کو نہ چھپائیں، ان کننا، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں، کس کے اوپر؟ باللہ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے اوپر، اگر وہ اس کے اوپر ایمان رکھتی ہیں تو جو ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اس کو نہ چھپائیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، اور ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں
زیادہ حقدار ہیں بی ردی ہننا ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس مدت میں، یہ جو 3 مہینے کی مدت ہے، اگر اس دوران میں اگر ان کے خاوند دوبارہ ان سے راضی ہو جائیں اور وہ چاہیں کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور طلاقیں صرف ابھی 2 دی ہیں، تیسری طلاق نہیں دی، تو شریعت کہتی ہے ابھی طلاق واضح نہیں وہ اپنے ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے یہ جو پہلے والے یہ جو خاوند ہے نا وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں، یہ جو 3 کرو یا 3 حیض کی یہ جو مدت ہے اس میں، ان ارادو اصلاحاً اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، ولا ہنہ مثل اللہ زی اور ان کے بھی اللہ کہتا ہے حقوق ہیں مردوں کے اوپر، علیہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا ہنہ مثل اللہ زی علیہن بالمعروف کہ ان کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر، یعنی کہ جس طرح سے مردوں کے حقوق اپنی بیویوں کے اوپر ہے اسی طرح سے بیویوں کے بھی حقوق اپنے مردوں کے اوپر ہے، بالمعروفی دستور کے مطابق عمدہ طریقے سے، وللرجال علیہن درجات، اور اللہ کہتا ہے جو البتہ جو مردوں کو جو فضیلت ہے نا وہ عورتوں کے اوپر زیادہ ہے، یعنی کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر درجات زیادہ درجہ ہے، ان کو فضیلت زیادہ ہے، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور دانائی والا ہے، بے شک صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 28 کی آیت نمبر 222 کے اندر ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا بیان فرمایا ہے۔ حیض کو مختلف قسم کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، کبھی ماہواری، کبھی ایامی حیض، کبھی پیریڈز، کبھی مینسز اور کبھی اور بھی نام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ جو دیکھیں اس وقت جو کیٹیگریز تھیں ان میں نمایاں لوگ یہودی تھے اور نصارہ یعنی عیسائی تھے اور مشرکین تھے، مشرکین عرب کے جو مشرکین تھے وہ، یہ 3 قسم کی جو کیٹیگریز تھی یہ زیادہ نمایاں تھیں۔ تو یہودی لوگوں کا کیا شیوا تھا کہ یہودی لوگ جو ایام حیض جب ہوتے عورت کے ساتھ یہ جو ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے تو اس میں وہ عورتوں کے ساتھ بالکل قطع تعلق کر لیا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا تھا، بلکہ عورت کے ہاتھ کا جس کو حیض آیا ہوتا تھا اس حالت میں ہوتی تھی حیض والی حالت میں، تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی وہ ناپاک سمجھتے تھے۔ اور عرب کے جو مشرکین تھے ان کا بھی رویہ بالکل ایسا ہی تھا، سیم ان کا بھی ایٹیچیوڈ تھا اپنی عورتوں کے ساتھ حیض کی حالت میں۔ البتہ نصارہ یعنی جو عیسائی لوگ تھے ان دنوں میں کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہم بستری بھی کر لیا کرتے تھے، اس سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، جب عورت کو حیض آئے ہوتے ہیں تو عورت کے ساتھ یہ بڑا اذیت والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پھر دریافت کیا گیا اس کے متعلق، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ آیت نمبر یہ جو 222 ہے اس وقت نازل ہوئی، جب حیض کے متعلق سوال کیا گیا تو حیض کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے صحبت سے بھی منع کر دیا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے، اور اسی آیت میں خون کے بند ہونے کے بعد کہ وہ غسل کر لے اپنے آپ کو پاک کرے، اور پھر اس کا جو دورانیہ ڈیوریشن بتایا کہ جب حیضانہ ختم ہو جائے تو کم از کم اس کا دورانیہ غسل کے بعد 1 نماز کا وقت ہے کہ وہ گزر جائے تو پھر وہ مقاربت کرے، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں پھر ہی وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دورانیہ بتایا ہے، ایک میعاد بتائی ہے، تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی دیر تک آپ لوگوں نے روکنا ہے اپنے آپ کو۔ اور آیتوں میں یہ جو آیت ہے 223 اس میں خاص طور پر بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، کھیت کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ شادی کا جو مقصد ہے وہ صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اولاد حاصل کرنا بھی ہے۔ اس لیے اپنے لیے ایسی بیوی منتخب کرو جو نیک ہو، پاک باز ہو۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جو گندے ذہنوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے، آج بھی اس طرح کا اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہوں گے، لیکن یہ جو سلسلہ تھا یہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بہت عام تھا، جو مرد تھے وہ لواطت کیا کرتے تھے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اگر ہم بستری کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کام سے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، اور جو ایک نسل انسانی ہے جو اس کا بھی انسان اس کا ساتھ برا کرتا ہے، اور پھر جو عورت کے حقوق ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، وہ بھی حقوق بھی اس کے پامال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 224 میں ارداتن، یہ لفظ غور سے دیکھیے، جو ارداتن یہ جو آیا ہے اس کا مطلب ہے رکاوٹ، رکاوٹ، کوئی آڑ۔ تو کسی بھی حوالے سے قسم اٹھا لینا ایویں کہ اللہ دی قسمیں فلاں میں تمہارا کام نہیں کروں گا، اللہ دی قسمیں میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا لینی، قرآن کی قسم کھا لینی، اور اپنے آپ کو ایویں کسی کام کے نہ کرنے سے روک لینا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرنے کے لیے اس کے اوپر قسم اٹھا لینا، یہ بات صحیح نہیں ہے، تم یہ قسمیں مت اٹھایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو، اور جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کر دو۔ یعنی کہ اللہ کا نام، یہ جو اللہ کے پاک نام ہے، وہ نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ حکم کے معنوں میں آیا ہے، آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے پاک ناموں کے ساتھ تم ایسے کھیل نہ کھیلا کرو کہ ایویں قسم کھا لی میں اللہ دی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان کو ایسے ذریعہ مت بناؤ۔ ساتھ ہی قسم کا کفارہ بھی بتا دیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس کو کپڑے دے دو، کپڑے نہیں دے سکتے 3 روزے رکھو۔ یعنی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے دینا ہے یا 3 روزے رکھنا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر آپ اپنی قسم توڑنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے تو۔ آیت نمبر 225 کے تحت جو لوگ ہر وقت قسمیں کھا کھا کر بات کرتے ہیں نا، ایویں بات بات پر قسم کھائی جانی ہے، ہر جملے کے اندر ہی قسم آئی جاتی ہے، بے وجہ قسم مطلب کھاتے رہنا، تو یہ تو ان کی عادت بن جاتی ہے نا، پھر ایسی قسم کھاتے رہنا بات بات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح سے ان کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے، لوگ ان کی بات کا یقین بھی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 226 میں قسم کی ایک اور قسم کا بیان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو لفظ آیا یو لونا، یہ یعنی کہ قسم ہے، اس کو کہتے ہیں الہ قسم، یہ جو قسم کی یہ جو قسم ہے اس کو الہ کہتے ہیں، یو لونا سے لفظ۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ یعنی ایسی قسم اٹھا لینا، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب انہوں نے اپنی عورتوں کو سختی دینی ہوتی تھی، ان کو تنگ کرنا ہوتا تھا، تو ایویں قسم کھا لیتے تھے، کہتے تھے ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور کئی مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے۔ مقصد صرف یہ ہوتا تھا بیوی کو تنگی دینی، اس کو تکلیف دینی، اور ان کو یعنی کہ نکاح میں بھی رکھنا، لیکن جو نکاح کے جو حقوق ہوتے تھے ان سے بھی ان کو محروم کر دینا، وہ بھی پورے نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قسمیں اٹھانے سے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور حکم آیا کہ اگر تم 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع نہیں کرو گے، ان کے پاس نہیں جاؤ گے، تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اب بیوی کے اوپر یہ اس بات کا کوئی کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس کے اوپر، وہ چاہے تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنا نکاح کر سکتی ہے اور اپنا جو ازدواجی زندگی ہے اس کو شروع کر سکتی ہے۔ تو قرآن نے یہ کہہ کر اس ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور عورت کو یہ حق حاصل کو ہوگا کہ وہ دوسرے کسی شخص سے نکاح کر لے۔ اور اللہ نے فرمایا آیت نمبر 227 میں کہ اگر وہ طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیں، یعنی کہ پکا ارادہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم نے طلاق دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہارے اعمال و افعال کو۔ آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فوراً جا کر کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ یہ رواج یہودیوں میں تھا
کہ جلدی سے یعنی کہ ایک مرد نے اگر طلاق دے دی تو بیوی پھر جلدی سے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لیا کرتی تھی. یہ یہودیوں میں رواج تھا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت 3 کرو یعنی 3 حیض گزرنے کی مدت تک صبر کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے، اور اس کے بعد اسے نکاح کی اجازت ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑی اور خوبصورت اصل جو بات تھی، مقصد تھا، وہ خاص طور سے قابل غور ہے. اس مدت کو شریعت میں عدت بھی کہتے ہیں، اور اس مدت میں اگر خامد چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے. اگر اس نے تیسری بار ابھی طلاق نہیں دی تو یہ 3 حیض کے آنے تک، یہ میعاد ختم ہونے سے پہلے اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی وہ میاں بیوی کی طرح دوبارہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہے. نیز اس مدت کے دوران میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے گا کہ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت بھی اپنے خامند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، اپنی اس اولاد کے بچے کا آڑ لے کر کہ اس طرح سے میرا خامند راضی ہو جائے. تمام واجب الاحترام جو بات خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ کہ دین اسلام دیکھیں کتنا پیارا دین ہے کہ اس کے تحت اس دین اسلام کے اندر جو پیدا ہونے والا بچہ ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آیا، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو بچے کے حقوق ہیں، اس کے جو رائٹس ہیں، ان کا بھی دین اسلام کو، اس شریعت کو پاس ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق کا بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کو کیسے کیسے سیو کرنا ہے. آیت نمبر 228 میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ اپنی یہ جو اندرونی کیفیت ہے، دیکھیں 2-3 ماہ شروع کے تو پتہ ہی نہیں چلتا، اگر بتایا نہ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت حاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ اپنی اندرونی کیفیت کو وہ نہ چھپائے، خاص طور سے اپنے خامند سے نہ چھپائے. اور اگر ان کے خامند اگر اصلاح کر لے اور اپنی بیوی کو آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ اپنے گھر میں بسا لیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو بہت بہتر ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو، ابھی خامند نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو، 2 طلاقیں دی ہوں، لیکن 3 ماہ کی یہ جو عدت بتائی گئی ہے 3 حیض یا 3 کرو تک، اس کے اندر ہی اگر وہ دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی دوبارہ میاں بیوی کی طرح زندگی شروع کر سکتے ہیں اور اکٹھے رہ سکتے ہیں. واللہ عالم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ دین اسلام کی ہمیں اچھے سے سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان باتوں کی بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.